مجلس دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور ایسے غریب بے کس لاچار جو دنیا تو چلے گئے، فاتحہ پڑھن اللہ کوئی نہیں، سارے نے درجات کی بلندی واسطے مل کے خلوص نال صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہم صل الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی لا یحبک الا علی صلوات اللہم صلی۔ خداوند عالم حضرت امام صادق کی عزت اور عظمت صدقے حاضرین جتنے موجود ہو، جو چلے گئے سب دے گناہ معاف فرما۔ 40 بندیاں دی آمین خدا رد نہیں کردا، 40 تو ڈھیرو مسجد ذکر حسین آمین ضرور آکھے۔ وارث زمانہ حجت خدا دے ظہور اچ مالک تعجیل فرماوے، ہر عزادار نو اس قابل بنائے وقت دے امام دے سامنے پیش ہو جائے۔ مالک عزاداراں نو نمازی تے نمازیاں عزادار بنن دی توفیق عطا فرما۔ قبر امام حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما۔ بعد از موت بالخصوص قبر چ اتردے وقت میدان محشر پل صراط تے امام حسین مظلوم دی شفاعت نصیب فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات وقت امام دی ذات تے سارے حضرات مل کے پڑھ لو، اللہم صلی علی۔ اجازت ہے میں دو ترے گلا کر لوں۔ مجلس دا موضوع سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی ذات ہے۔ ایسے معصوم دی ذات تے درود پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور دل بھی یہ ہے کہ جو لفظ آکھاں سارے امام صادق دی ذات دے ہی متعلق آکھاں۔ کون بلا رہے والے؟ اجازت ہے میں گل سن۔ توڑے مذہب دی کتاب بہار الانوار لکھن والے جناب علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ، نہ اس تو بڑی کتاب کوئی ساڑھے کول موجود ہے، نہ کوئی ایسی عالم تو بڑا کوئی عالم گزرے۔ نہ اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھے کہ دنیا والوں علی پہ لڑنا چھوڑ دو، سادے جو لفظ کو میں تقریر دی ابتدا کرو، علی پہ لڑنا چھوڑ، نہ ایک دوسرے سے مرو نہ ایک دوسرے کو مارو۔ کفن کا کپڑا جب تک تمہارے منہ کو بند نہ کر دے
اس وقت سے لے کر میدان معاشر میں جاتے تک مجھ باقر مجلسی کی ایک بات یاد رکھنا، علی کو مانتا حلالی ہے چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو۔ مولا تھوڑی ذات پر راضی ہوئے۔ امام حسین علی کو مانتا، بسم اللہ، علی کو مانتا حلالی چاہے وہ کوئی جانور ہی کیوں۔ بہار اٹھا کے دیکھ لو، علماء تصدیق کر لین گے۔ بہرحال میں اپنے لفظہ دا ذمہ دار ہاں۔ پھر انہوں نے کافی سارے جانوراں دے متعلق اس کتاب ذکر بھی۔ ایک مثال میں دینا چاہنا جس کا تعلق ہے سرکار امام صادق، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ میرے امام اور منصور دوانکی انہاں دا دور ایک ٹھیک اسی طرح منصور دوانکی اور سرکار صادق دا ایک دور۔ منصور نے ایک دن اپنے سارے وزیر، مشیر، چمچے اکٹھے کر لے۔ نہیں پتا کون پڑھ گئے، کیویں پڑھ گئے، کس نو کیویں سنے دے، ایک لفظ میرا یاد رکھ لینا بس میری حاضری ہو جائے گی۔ اس سارے انو اکٹھا کر کے کیا کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، جس کا جتنا زور لگتا ہے لگا لے۔ درباری بولے کرنا کیا؟ اس نے کہا یار کچھ کرو، شیعوں کا امام میرا راستہ چھوڑ۔ یہ جو شیعوں کا چھٹا امام ہے میرے راہ سے ہٹ جائے۔ گل اس دی سن لئی جے، ہر جگہ تے نہ اکو جے سونا نہ لے نہ اکو جے سمجھن۔ اس آکے کچھ کرو، شیعوں کا امام میرا راستہ چھوڑ۔ مسجد قرآن لائے اور سر تے رکھ کے گل کرنو تیار۔ اس آکے کچھ کرو، شیعوں کا امام میرا راستہ چھوڑ۔ حلالی بیٹھا ہی دربار ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اسا کہ تینوں گل کرن تو پہلے حیا ہی نہیں آیا۔ اسا کہ او کیویں؟ اسا کہ جو خود راستہ ہو وہ راستے سے کیسے ہٹ سکتا؟ مولا پڑھ تیرا ہائے یا علی یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں گل سمجھ علی جا۔ اسا کہ جو خود راستہ ہو وہ راستے سے کیسے ہٹ؟ لمبی گالے میں تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ 14 صراط مستقیم، ٹھیک ہے، یہ گل علامہ ابن حجر مکی بھی اپنی کتاب اس پاس جانا میرا مقصد نہیں۔ یہ 14 صراط اس کے جو خود راستہ وہ کیسے ہٹے؟ اس آگے کوئی کچھ کر دے، وزیر صاحب نال اٹھے۔ اس آگے میرا ایک مشورہ ہے، اگر عمل کر لے تو تیرا راہ چھوڑ۔ اس آگے کیا؟ اس آگے بندے بھیج جنگل ناپ کے لے آون شیر، شیرن لے آ کے پنجرے چ بند کر، کچھ دیر کھان پین تے دینا ہی نہیں۔ جس لئے بالکل بھوک تے مرڑ تے آ جائے تو شیعہ دے امام نو بلا لو، اور امام نو بلا کے صرف اتنا آکھی میں منگائن تے میں خریدنا چاہندا، تسی صرف انہاں دی نسل چیک کرو، کیونکہ امام کو ہی پتا ہوتا ہے نسلی کون ہے، بد نسل کون ہے۔ یا علی یا مولا تواڈے تے راضی ہوے بھئی جنہ سمجھی گل میری۔ اے علی جا امام کو ہی پتا ہوتا ہے نسلی کون ہے، بد نسل۔ ہو جا کے پھر ہو جا کے وہ قریب جائے گا، ان کی نسل دیکھے، پھر وہ حیوان اور پھر شیر، پھر بھوکے اور وہ اسے کھا جائے، کیونکہ وہ حیوان ہے اور حیوانوں کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے۔ اس گل دی باریکی کوئی ٹر جاوے تو گل یہ حیوانوں کو کوئی پتہ نہیں امام کیا ہوتا ہے۔ حیوانوں کو پتہ، حیوان کیا جانے کہ امام کا مقام کیا؟ ہو جائے گا ٹھیک ہے، بندے گئے شیر نہ پیا گیا، بڑی اختصار کرو، آگے شیر پنجرے بند، 10 تو 12 دن انہوں نے کچھ نہیں دیتا کھانا، حاضر ہو انہیں کچھ نہیں دیتا۔ اس لئے شیر آئے بھوکتے مرن تے بندہ بھیج دیتا امام صادق دے دروازے تھے، مولا دربار چاہو بڑا ضروری کام۔
حجت خدا مسکرائی، فرمایا تو جا، میں تھوڑی دیر بعد دربار میں آ۔ یہ لفظ میرے اپنے نے کسی دا لفظ نہیں ہے، اگر لطف آ جائے تو تھوڑا جا چہرے تے مسکراہٹ لے وے، وگرنہ داد تھانے داری نال کوئی لائی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، داد بے ساختہ پند نام نکلے ٹھیک ہے، نہیں تو چہرے تے مسکراہٹ آ جائے قیمت مل جائے گی۔ اس سے کیا آؤ دربار معصوم، فرمائے تو جا تے میں آ جاواں، تیرے نال ٹر کے جاواں تو میری توہین ہے کہ میں تیرے نال آ رہا۔ معصوم فرمائے تو جا، او چلا گیا۔ امام نے نانے محمد دا امامہ سر تے رکھیا، بدن تے علی دی کباب پائی، اتے حسن دی اباب پائی، تلے حسین دا کمر بن بدیا، سجاد دی تسبیح پکڑی، باقر دا علم لے کے ایک امام 14 دی شبیہ بن کے دربار وچ داخل ہو۔ مولا تواڈے اٹھے ہتھاں تے رحم کر، آ لے جا دعا کر دے سرکار یا اللہ۔ ایک میرا مولا 14 دی شبی سرکار دربار، ایک لفظ ہے جڑا میرا خیال ہے با شعور مجمع ضائع نہیں ہو سکتا کہ بلا لفظ سمجھنا لے حضور سمجھنا لفظ جو مسند میرے امام دے شایان شان یہ دے درباریاں دے وچوں امام دے، اور پھر جڑا لفظ باقر مجلسی صاحب لکھے کمال لکھے، فرمایا امام ایسے گزرے تھے جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے گزر کے، ہائے ہائے ہائے، جیسے وقت کا موسیٰ دریائے نیل کی لہروں سے گزر کے، چلتے 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 جو مسند سرکار دے شایان شان حضرت صادق آل محمد حجت خدا اس مسند تے بیٹھ، اے منصور اے امام او شیر پنجرے، اے سارے دربار بے نیازی نال توڑے امام نے پوچھے مجھے کیوں بلایا؟ ہو جا کہ وہ شیر منگوائے، میں انہیں خریدنا چاہتا، آپ آ کے صرف نسل دیکھ، کون گل نہ سمجھے گا کتنی دعا ہے میں دین واسے، اسا کہ شیر منگوائے خریدنا چاہتا، آپ نسل او دے منہ چوں لفظ نسل نکلے، امام مسکرا کے فرمایا منصور نسلوں کا خیال تم بھی کرتے ہو؟ ہائے ہائے یا مولا تواڈے تے راضی، امام صادق تواڈے تے راضی ہو، یہ نسلوں کا خیال گل تو بڑی مشکل آئی۔ مولا فرمائے تم بھی رکھتے ہو؟ اسے کہ جی کبھی کبھی کر لیتے۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تو خریدنا چاہتا ہے کہ نسل ویکھنی تو ٹور میرے نام، تمہیں سمجھ آ گئی ہے تیرا نہیں آئی؟ معصوم فرمایا چل میرے نال، جی میں کھڑا ہی تے کمب گیا، ہو سکتا جی میں ادے سکتا جی میں نہیں جانتا، میرا صاف جواب، حق کوئی ہوندا جڑا دشمن دے منہ چ بھی نکلے، اس ہے کہ بھوکے نے وہ شیر نے کہ انہیں کھا جانا ہے، اگو حق منہ چ نکلے، آپ امام ہیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، گل سمجھنا، اس ہے کہ میں جانتا ہی نہیں تسی ٹر جاؤ، میرا جواب میں نہیں جانتا تسی ٹر جاؤ۔ امام صادق مسکرائے فرمائے کچھ حیا کر، تو نہیں جانا تو میں کس نو جا کے دسنا ہے ایتھے نسلی کیڑا ہے تے بد نسل کیڑا، کوئی جائے گا تو جس نو میں سمجھاواں گا نا اے نسلیت اے نہیں اے نسلیت ہے، او جائے جی میرا جواب میں جا ہی نہیں سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ارادہ؟ اس کہ گل ہے تسی ادھر جاؤ میں چھت تے چڑھ جاؤں، لوگ انہوں منے کئی چھتاں تے چڑھے کئی اونجی پہاڑاں تے چڑھے، او جا کہ جی آپ ادھر میں ادھر، میں دارالامارہ دی چھت تے تسی ادھر، میں اتھوں ویکھ لے سا، تسی بس اشارہ کر دینا اے نسلیت اے بے نسل، اے چنگا ہے اے چنگا نہیں، آئے صدقے امام تیری عزت۔ معصوم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو چھت پہ جا، میں اپنے شیعوں کے پاس جاتا ہوں۔ گل سمجھ نہیں آئی تاں ہی شیر ہلیا تھوڑا۔ معصوم فجن کیا مطلب ہے شیعہ دا؟ مولا فرمایا تو اپنے چمچے کٹھے کر، تو چھت پہ جا، میں اپنے شیعوں کے پاس جاتا ہوں۔ شاید میں اس وقت تقریر نہ کراں، بس حاضری ہو گئی کافی ہے میرے واسطے۔ امام چلتے چلتے پجرے
کرنا امام صادق کا موضوع ایک ایسا ہے کہ زندگی مک سکتی جس نام نال تسی سارے ہی منسوب ہو چکے تھوڑی فقہ منسوب ہو چکی پھر اس امام دے فضائل 10-15 منٹ تو نہیں نہ پڑھے جا سکتے امام چل کے پنجرے دے باہر باہر کرسی ہے حجت خدا کرسی نقشہ سوچو فکر آخری اندر شیر باہر حجت خدا او چھت تے کھڑے شیر پنجرے تین امام کرسی منصور اتو نوکر نو اشارہ کیتا پنجرہ کھول تے نس جاؤ ہونے نکلن گے انو کھا جان گے میں دنیا نس دے مگا نہ نڑے جاوے یا نہ او کھا مینا او کھا گے میں کیا کرا او کھا گے میں کیا کرا جا مل جو تھوڑی مرضی دی گالے ہو سکے وہ کھا گے میں کیا کروں بس پنجرہ کھلنے کی دیر تھی جنگل کے شیر نکلے اللہ کے شیر کے پیروں پہ گر گئے مولا راضی ہوئے بھائی تواڈے تے جڑے بولے دل کے حیدری یار جنگل کے شیر نکلے جنہوں نے میرا پہلا لفظ یاد ہے علی نو ممدہ حلالی ہے چاہے جانور کیوں نہ ہوئے جنگل دے شیر نکلے اللہ دے شیر دے پیرند گر گئے کوئی ہاتھ چم دے کوئی قدم چم دے کوئی کعبہ سمجھ کے طواف کر دے سارے امام دے آسے پاسے پھیرے ہم تے امام علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تے او چھت تے کھڑائی اپنے ساتھیوں نے ویدے ادے ہم نے سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ گیا ہم کچھ چاہتے تھے ہو کچھ گیا ہم تو چاہتے تھے وہ کھا جائیں گے وہ تو اس کا طواف کر رہے ہم چاہتے تھے وہ ختم ہو جائے وہ تو اس کو کچھ کہہ نہیں رہے اچانک امام نے کرسی دے بے کے منصور دی اگ کے جگ پہ فرمایا سارے ہی لے لو سارے ہی حلالی ہے مالک پڑھ اترا دیا فرمایا سارے خریدو یہ جتنے ہیں سبھی حلال صادق امام سچے سارے ہی ہیں دو ہستیاں دے نام نال لفظ صادق ہے پیغمبر خدا دے نال بھی امام صادق دے نال اسلام نہیں آیا لوگ غلیظ معاشرہ نبی نو صادق کہا میں ایتھے اچانک تانوں آقا صادق آل محمد تواڈے ذہن وچ مولا علی نہیں آندے امام حسن حسین نہیں آتے سرکار امام علی زین العابدین سرکار امام محمد باقر بھی نہیں آتے کوئی صادق دا نام آئے ذہن فوراً میرا 6واں امام آ جائے کیوں پہلے سچے نہیں رسول سچا نہیں میں دیکھو حضور رسول سچے اور اگر سمجھو فکرہ تو پھر اے فکرہ ہی کافی ہے پہلے پائیں تو اتنے سچے جو اے اس دی صداقت دے گواہ بن کے بھی میدان مباہلت گئے رسول سچے علی سچے جناب سیدہ سچی سرکار حسن حسین سارے سچے لیکن لفظ صادق امام صادق نہ لائے کیوں علی دے مقابلے دے کسی بندے نے اٹھ کے امامت دا دعویٰ نہیں کیتا جس لئے میرا مولا علی مسند امامت جائے کسے نے اٹھ کے اگے نہیں آکھا جی آپ امام ہے تو میں بھی امام سرکار حسن دا دور ہے تو کسے نہیں آکھا کہ جی آپ امام ہے تو میں بھی امام امام حسین دا دور ہے کسے نہیں آکھا آپ امام ہے تو میں بھی امام لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو امام صادق مسند تے آئے تو کوئی گوشت پھٹے تو بولے اگر آپ امام ہے تو میں بھی امام ہوں کوئی او موچی بول پیا جی آپ امام ہے تو میں بھی امام ہر پاس شور مچ گیا ہم بھی امام ہم بھی امام ہم بھی امام جس لئے چار پاس شور مچا نا امامت امام مبدا تو اس وقت توحید دی آواز ہے سبھی جھوٹے ہو سچا ہے تو بطول کا بیٹا جعفر صادق امام صادق لوگ آدھن امام دا دور آسان ہے بالکل غلط کر کوئی آسان دور نہ امام دا باقی آئمہ دی نسبت قدرے آسان تفصیل اتنی جانا میں بالکل مسائل پڑھوں قدرے آسان ہے باقی آئمہ دی نسبت اس امام دا امام دے گھر دے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہنے سب حکومتی جاسوس جتنے بھی لوگ دائیں بائیں جو ہائی حکومت کا جاسوس اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ کوئی امام دے کول جائے بھی نہیں مسئلہ پوچھو انہوں نے ٹیکس رکھ دیتا حکومت دے مولوی تو مسئلہ پوچھو تو حکومت 2 دینار دے گی امام تو پوچھو گے تو حکومت نو 2 دینار ٹیکس دے گے سمجھ آئی ادوں پوچھو تو 2 دینار لے لو ادوں پوچھو تو حکومت نو دے وہ مومن دی میراث ہوندی ہے حکمت مومن پتہ کی کر دیاں پہلے ادوں پوچھ دیاں 2 دینار لے لیندے پھر امام تو پوچھ دیاں تو او حکومت نو جمع کرا چھڑ
مومن انج کرتے ہیں، اردو لے لے ادھر مسئلہ پوچھا تو پھر جمع کر، جس نے دیکھا بھی انج بھی نہیں رکتے، انہوں نے پھر اگے کے کیتا، انہاں کہ جیڑا مسئلہ پوچھن جائے واپس جیندہ آوے بھی کوئی، جیڑا جاندہ ہی واپس آندے اندر سر او تے جسم او۔ ہون دسو یہ حالات آسان ہیں امام صاحب، بہت مشکل ترین دور ہے امام صاحب۔ منصور نے کم لایا ہی اپنے غلام دے ذمے، فکر آخری زامت جیڑا کام ہے وہ میں ممبر تے دس نہیں سکتا، تو ممبر دے بھی کچھ ادا اس کام لاتا بھیا کم کر، 5 دن کرنا ہی نہ ہویا سیر کیا تیرا، بور ہو گئے ہو بھی جاؤ تو پڑھنا تو میں امام صادق نہیں یار کم ہویا کوئی نہیں، وقت گزر گیا، وہ ہن ڈر کے بادشاہ کو جاوے ہی نہیں، بے مراد نسدا 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 سیدھا مدینہ امام کو پہنچ گیا۔ امام نے فرمایا میرے علم ہے کہ تو اس سے ڈرتے ہیں، کہ مولا ڈر کے ہیں جان جان، امام فرمایا پریشان ہو ہی نہیں، بے دھڑک ہو کے تو دربار داخل ہو جا، اگر تیرے تے تلوار چاہے تو دی اکھ جک با کے کہ میں جعفر صادق کی پناہ میں نو امام دی پناہ مطمئن ہو کے چلا۔ 1 منٹ بعد تقریر میری ختم، اجا دے کول پہنچے کوئی نہ، جنگل وچ گزردا پے، جنگل وچ بیٹھا ہی ایک تورات دا عالم ہتھاں تے تورات پڑھ، ایک اولوں گزرے اسے دا چہرہ ویکھو کہ 1 منٹ رک میری ایک گل سن لے، کہ کیڑی؟ کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو کچھ دیر کے بعد قتل ہونے والا۔ جو بندہ کسی نے آخے تو قتل ہونا لے، میرا خیال ہے وہ جی میں تسی چپ کر کے ہی ہو جائے گا، چپ ہی کرنی اس نے غریب، اس نے پسینہ لے، وہ ذہن پچھلی گل کھڑی ہے، بادشاہ مراد ایسی تو امام نے فرمایا تو میری پناہ چ ٹر جا، پریشان ہو، اس آگے ہاتھ دکھا، اس ہاتھ دکھا، اس آگے تیرے ہاتھ بھی جڑے نا وہ مقتول آ لئیے، پیر دکھا، اس پیر دکھا، اس آگے پیر بھی مقتول آ، تسی سن لئی بڑے پرسکون ہو، اس 3 نشانیاں دسیاں تے منہ چ نکلے ہائے میں مر گیا، منہ کھلیا تے تورات دے عالم دی نگاہ پہ گئی ہے ایدی زبان تے، خدا دی قسم اس سونا فکرہ کوئی نہیں، اس تورات بند کیتی اور دے ہاتھ ہم جوڑ کے دے پہلی گلہ دی معافی منگدا، میری نگاہ پہ تیری زبان تے، جہاں دل کرتا ہے چلا جا، تیری زبان میں اس ہستی کا پیغام ہے، تو پہاڑ کو بھی کہے گا تو وہ بھی راستے سے ہٹتا جائے گا۔ تیری زبان پہ اس ہستی کا پیغام ہے، تو پہاڑوں کو کہے گا تو پہاڑ راستہ چھوڑ۔ مشکل ترین دور ہے، اور کسی امام زندگی سکھ دا سال لیا ہی کوئی، شہادت میں نہیں پڑھنی جو بعد چوئے گا امام صادق کی شہادت پڑھے، امام کوئی بھی توڑا 12ویں امام کتنے سال ہو گئے غیبت دے پردے خون رو، علی تو بڑا کون مظلوم ہو سکتا ہے؟ اسی فضائل سن کے خوش ہونے، علی تو بڑا مظلوم ہی کوئی۔ 1-2 بندے دی میں تھوڑی جی ہائش پڑھی ہے، علی اگر فضیلت بلندے تو علی تو بڑا کوئی غریب نہیں۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد جی ضرب لگی ہے نا مولا، ممبر امام حسین تے وضو نال ہاتھ رکھ کے پیا، سمجھ آ گئی تو میرے خیال ہے رون واسطے آمادہ ہو جاؤ گے، علی کائنات دا او واحد مظلوم ہے جدے اکھی ویدیاں علی دا حرم زخمی ہو گیا، جنہ ہائے کیتی ہے مولا قبول فرما، علی دے اکھی ویدیاں سیدہ زخمی ہے، حسین مظلوم ہیں پر حسین دے اکھی ویدیاں کسے جناب رباب نو نہیں ماریا، نہ کسے بی بی لیلہ مارے، انہاں پتھر کھا دین تو امام حسین دی زندگی تو باق۔ علی کتنا غریب ہے، جس اکھی نال ویکھے تو علی دے گل وچ رسیاں، لوگا حسن حسین نو جھنکا دتیاں، علی دا گھر جلا۔ شوال دا مہینہ ہے، میں اس مہینے دی گل کرنا چاہتا، ضرب تو بعد شہادت امیر المومنین تو بعد ایسے شوال دے مہینے علی دی دھیاں مدینے واپس ہوئے، مولا حسن فرمایا ہی ہونے کوفہ ساڑے رہن دی جا ہے ہی نہیں،
ایک منٹ دی تمہید سن لو دے بعد ایک وین آنسو ایک بھی آ گیا میری قبر واسطے وہ کافی. امام تیاری کی تھی تے سامان اٹھا تے سوار ہو. مدینے دی کوفے دی ایک بی بی ہے نام اس کا ام ایمن ہے. امام حسین دے کولا مولا کدے فرمایا وتی میں کہ کوفہ ساڑے راہن دی جان نہیں. اور وہ کہہ دی مولا میں تھوڑی بہن تو قرآن پڑھے ہے اس دی جدائی میرے تو برداشت تھی. مولا اگر اجازت دے وہ تو میں تھوڑی بہن دی خدمت واسطے مدینے آ جاواں. اداداراں واسطے لفظ کافی ہے. اس مدینے دا ناچا ہے. امام رنے رو کے فرمایا تو نہیں آ سکتی. اس کیا کیوں؟ فرمایا تیرے شوہر دا نام کھولی ہے. بھلا وے بھائی جڑے سمجھ گئے ہو تیرے شوہر دا نام کھولی. وہ میرا دشمن ہے. میں محتاج شریعت نہیں میں وارث شریعت تھا. میں جاندا بغیر شوہر دی اجازت دے تو نہیں آ سکتا. اے لفظ ہے جے سمجھ گئے مضمون سارا سمجھ چاسی. رو کیا دی اچھا مولا اگر نہیں لے جاندے امام ہو حجت خدا ہو وارث شریعت ہو مولا ایک سوال کرنا ہے. حسین فرمائے مولا بندے زندگی سفر کردے رہندے کمبدے لہجے نال آدھی ہے مولا کدی دوبارہ کوفے آسو. میں صدقے جاواں جڑے بندے سمجھ کے روک پین دعا کردہ ان آنسواں دا صدقہ امام حسین دی قبر دی زیارت نصیب ہوئے. مولا کدی دوبارہ کوفے آسو. لفظ ایسا ہی سارے دی آئے نکلی ہے. امام رو پہ تڑپن فرمائے میں ایک دفعہ پھر آسا. ادھی مولا امام ہو میں نو تاریخ دساؤ کیڑا شیعہ جڑا نہیں رو سکدا. اس تاریخ پوچھئے غریب آدھے 61 ہجری محرم دا چان. بھلا وے تھوڑا 12 محرم دن گزر گیا 13 دی ادھی رات میں حسین تیرے گھر چھس جڑا صبح تو لے کے ہن تے نہیں رو سکے سر چا کے ویکھے مینوں میری گل سمجھے. امام تاریخ دسیے 12 محرم 61 ہجری دن گزر جائے گا 13 دی ادھی رات میں تیرے گھر چھس. یہ بڑی خوش ہوئی. امام رو کے فرمیندے نے خوش نہ ہو. اس کہ مولا تسی جو آندے میں خوش نہ ہوں غریب آدھے میں اکلا نہیں ہونا بہنا میرے نال آوڑائی. صدقے بھائی صدقے 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 میرے نال میریاں شریف دھیاں بھی آوڑ. سن لیے جے گلا تمہید موک گئی جے بہن ایک سن لو. 61 ہجری محرم دا چند 12 گزر ویسی 13 دی رات میں تیرے گھر چھس. تاریخ دس کے سید وطن ٹر گیا. ام ایمن گھر ٹر گئی. چھوٹ گیا مدینہ احرام ترٹ گئے. محرم دا چند چھڑ پیا. تسی سن لیا حوصلے نال 7 محرم دا دن آیا ہے. خولی بے غیرت گھر داخل ہوئے تے اس چاہیے تلوار. ام ایمن سامنے آ کے دی کدے بہنے بے غیرت ہس کیا دے باغی نال جنگے. میں لفظ باغی آ گیا میں نے پتہ ہے میں کیویں آ گیا تو زہائے کیتی ہے. ام ایمن تڑپی ہے اپنے آپ نو آدھی ہے سال بھی ایو مہینہ بھی ایو آج 7 محرم ہے 5 دہاڑیاں بعد غریب میرے گھر پی آندا ہے. انہوں آدھی ہے نہ وانج تو تیری منت کر دیا نہ جا. اکبر دا بابا میرے گھر پی آندی تے میں نو دس کے گیا میں کلا نہیں ہونا میرے نال میریاں بہناں آنا ہے. میں اودیاں بہناں دی خدمت کر لیساں تو میرے امام دی خدمت کرے. ظالم کو یہ جی گل کیتی ہے کوفہ حل گئی ادے ونجن دے جند نال جنگے او دی فوج بڑی تھوڑی ہے. صدقے بھائی او دی فوج بڑی او فوج تھوڑی ہے مک جانی ہے جلدی جلدی تے میں ہٹا سا. یہ دروازے ال ٹرے تے ام ایمن دی 1 منٹ روک کے ایک سوال دا جواب دے جا. میں کہہ رہا تھا کہ پوچھ دیں کتنی فوج ہے ہوتی ادھے سنیا تو انگے ہی دی 100 تو تھوڑی ہے. تو کتنی لئی وین ادھے 10,000 بندہ ہویا حاضر تو دی ہائے نکلا سی. او دی کتنی ادھے سنیا 100 تو تھوڑی تیری 10,000 ادھی تین شرم نہیں آیا تو 10,000 لڑاؤں 100 تو تھوڑی فوج نال.
اس تلوار زمین تے سٹیا تے بیوی دا چہرہ ویکھ کے تے میرے نال اے گل نہ کر تینو پتہ ہی نہیں او دا ایک بھرائی جندی لکھاں تے تک نہیں پاوندی جے او لڑ پیا تے اے فوج او دے واسطے کچھ نہیں جس نہیں ہائے کیتی ایک ویریا قسمت علی دی دھی دی غازی ہاتھ ملیندا ہی ٹر گیا میں صدقے جاواں ہن روندے ہو جی میں روون دا حق آئی قسمت علی دی دھی دی جو عباس سارے ارمان دل چلائے کے ٹر گیا اللہ وے بھائی بھلا وے روون دا حق انجے جی میں ادا کیتا جے او دا ایک بھرائی جندی لکھاں تے تک نہیں پاؤندی تواڈے آنسو ویکھ کے میری زبان تے فکر آ گئے اے اللہ میں تے اس تو بڑی قسم میرے مذہب وچ ہے اے میں ہاتھ رکھی کھڑا تے لفظ پڑھدا اے وی عالم ہے اے وی عالم منبر تے کھڑا تے مسجد وچ کھڑا اپنی مرضی دے عالم تو جا کے پوچھو عباس دا قد کتنا ہے میں علماء تو پوچھے نجم الحسن صاحب کراروی صاحب اپنی کتاب وچ لکھے ایڈا اونچا قد ہے اپنے گھوڑے تے باندھے ہیں نا غازی دے پیر زمین لگدے ہیں جملہ سمجھا لیا تو شاید وین ہی نہ کرا ایڈا اونچا قد ہے گھوڑے تے باندھے پیر زمین تے لگدے ہیں مولا تانوں لے جاوے کربلا اکھاں نال جا کے ویکھو سب تو چھوٹی قبر عباس دی بنی ہے ساریاں تو چھوٹی قبر غازی دی بنی ہے 9 لاکھ آیا ایک ام البنین دے پتر دی خاطر مرحبا 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 کہ جتنی فوجاں شام بسم اللہ آئے صدقے جاوا انہاں لفظ بڑا سونا کہ میں انہاں دا لفظ پڑھ لینا انہاں کہ قد حسین جے دائی تے قبر اصغر دے قد تو چھوٹی بڑی اور یہ بالکل یہ گل ہے تسی جاؤ نا تلے جڑی کچی قبر ہے وہ بالکل اتنی ایک قبر میں صدقے جاواں اتنی ایک قبر ہے بالکل اتنی ایک قبر چھوٹی جی قبر اور جدا بی بی ام البنین آئی نا پہلی دفعہ اپنے پتر دی قبر تے جناب سجاد دے نال آئی تے بی بی جلے قبر ویکھی ہے نا تے بی بی رو پئی رو کے فرمایا سجاد میرے غازی دا قد تے بڑا اونچا ہے کہندی قبر تے لے سجاد رو کے فرمایا اما 12 محرم جتنا لبیا ہی اتنی قبر بنا چھوڑ میں نو جتنا تیرا پتر لدا ہے میں اکٹھا کر کے ایک جا تے دفنا چھوڑیا عباس او غریبے جدی 3 قبراں بنیاں سارے کدائیں دفن ہے بازو کدائیں دفن ہے جسم کدائیں دفن ہے او غریبے جدی 3 قبراں بنیاں سجا بازو کدائیں دفن خبا بازو کدائیں دفن سارے شام وچ دفن تے جسم مت کربلا وچ دفن اے او غریب ہے ابا اس آکھیا او دی بڑی فوج تھوڑی ہے لیکن او دا ایک بھرا ہے لڑ پیا تے اے فوج تے او دے واسطے شہید تہاڈا ذہن بن گئی ہے میں جناب عباس سال نہیں جانا چاہتا میں اپنا موضوع پورا کر لواں آنسو آ گئے میرے حصے دی عبادت ہو گئی اے روکدی رہی بے غیرت تر گیا اس تو مختصر میں گل نہیں کردا ادو داویں دا دن چھڑیا تے آخر لہ گیا جڑے سمجھ گئے اور رو پھیو داویں دا دن چھڑیا آخر لہ گیا او صدقے جاواں 6 گھنٹے دے اندر اندر سین زہرا دا سارا باغ اجڑ گیا سانو لوگ آدن شیعہ روندن آتن رومن دی وجہ دسے نہ چڑیا 12 محرم دا دن سکی بہن لاش تے انج کر کے آ بیٹھی بہن سکی آئی دن 12 محرم دا ہی آ گیا اسے جگہ تے جتے تو لے کے آنا ہی انج ہاتھ بدے تے بھرا دی لاش تے کول کھلوتی قبلہ سنی بندے اپنی کتاب وچ لکھے سنی بندے تسی شیعہ دادار ہو او سنی بندے لکھ کے جگر توڑ دیتے بندے آدھے او جا کے بھرا دے سامنے کھلو کے پوچھ دی رہی ہے لتھا ہی تھا ہی نہیں میرا ویر تے اس سے جاتے لتھا ہی میں تو دی لاش ہی نظر نہیں آندی تو ساڈی ہائے نکلیے دوواں بہناں سجے کھبے بولیاں اے جڑا پتھراں دا ڈھیر ہی میری ماں دا سرمایہ اتھا ہی بیٹھی ہے آلیہ بھرا دی لاش کول بدے ہتھاں نال پتھر ہٹائے چلو بھاویں چپ کر جو ایک بندہ بول پوے ایک بندہ بولے میں تواڈے تو پوچھدا جتھوں ہٹیندی رہی ہے اوتے صرف پتھر ہیں بولو صرف پتھر ہیں مولا دی قسم پتھر نہ ٹرٹیاں یا تلواراں
اتھے ترٹے تیر ترٹے نیزے ترٹیاں ہوئی ڈھالاں بھرا دی لاش تو پتھر ہٹین دی گئی ہے بی بی دے ہتھاں دا رنگ سرخ ہو گیا تے ہتھاں دا رنگ سرخ ہویا تلے غریب 9 ٹکڑے تقسیم ہویا ہویا بھرا دی لاش وے کے اے او فکر ہے جڑا خطیب ہر خطیب پڑھیا ہے اور اے لفظ بھی قیامت ہے لاش وے دی گئی تے حیران ہو کے آدھی مدینے والا حسین تو ہے اور جڑا مورے نبوت دا سوار ہے یہ تو ہے 9 ٹکڑا چو ایک وین آیا جڑی بابے نال نائی بولین دی او زینب تو ہے اجنو پردے بڑے پیارے ہیں جڑی بابے علی نال شرما شرما کے بولین دی بس میں بہن کرا اجازت دین دیو ایڈا کوئی رنی ہے سکی بہن لاش تے ایڈا کوئی رنی لفظ ادب دئیے تے میں ادب چی پڑھنا چاہنا اتنا رنی ہے بہن بھرا دی لاش تے کئی لاشاں تو سچائیاں ہو سی کوئی گھر موت تو خالی نہیں بہناں نو بھراواں دی میت تے جاندے بھی ڈٹھا ہو سی اے ہاتھ جوڑ کے تواڈے تو پوچھدا بہن بھرا دی لاش سوکھی چھٹ دی ہے جنازہ تیار ہو جائے منتا کر کے چہندے ہو بہناں نو تسلیاں دیندے چھوڑ دے ہونے دی لاش میں تو نساں بی بی کس ویلے لاش چھوڑیے اتنا رنی تے چھوڑی اس ویلے جدا کپڑیاں دا رنگ تبدیل ہو گیا جڑے کپڑیاں دا رنگ سرخ ہوئے اس ویلے آدھی حسین اللہ دے حوالے میرا واسطہ نہیں لگدا حسین بہن تیرا دی رہے میں شام پئی ویندی ہاں 12 محرم ڈیگے رلے ٹریے ڈیگے رلے کتھوں ٹریے بھرا دی مقتل کربلا تو کوفہ ہے تقریباً 47-48 میل علماء مقتل لکھے انہا 47 میلہ دے اندر اٹھ بجائن گھوڑے آنا جے سمجھ بنیو 48 میلہ دے ویچ میری سینڈ دا تقریباً 50 قضیہ ہو گیا اٹھا تو بچے جھڑ دے وے تے بی بی دا پور مقدہ کیا بس ایو لفظ تے ایو وینے بغیر چادر دے میری سینڈ کوفے دے بازار جے پہلا قدم رکھ لیا اتنے پتھر لگے بازار چلیں دی دھین رات ہو گئی آئے صدقے جا جنہاں سمجھ آئی روک ہے اتنے پتھر آئے علی دی دھینوں بازار رات ہو گئی ظالم دربار چین ہر کوئی اد انعام دے سنگھار اجاڑ کے آگئے سار چاج ماتم کرنا ہی ہر کوئی نام لے کے ٹر گیا جڑلے بغیر تھک گیا دے ہون ٹر جاؤ کہیں کل سر رہ گیا سویرے لے کے آ جاؤ میں صبح انعام دے سا لیا قرآن سر تیرا گیا نہ ہر کوئی ٹرے کھولی نہیں گیا دے کول غریب دا کٹے ہویا سارا اپنے آپ نو کھڑا دے کہیں ہور نو دیواں انعام نہیں لبدا گھر لے جاواں میں من مروے سی علم تے میرے دویا تین جناب سجادہ دن میں چپ کر کے وے دریاں بغیرت میرے بابے دیاں زلفہ جا ہاتھ پایا اس جھٹکا دیتا ہے تو میرے بابے دا سارم دے دے تو لائے اس وڈی غربت نہیں غریب دا سارے کپڑے جے باندھ کر کے کانڈ دے پچھے رکھ لیا تو ان سمجھ نہیں آئی اکبر دے بابے دا سارے بغیرت اینج کر کے کانڈ دے پچھے رکھ لیا تے گھارا لے پاسے دوڑا امی من راہ پہوے دیئے اپنے آپ نوا دیئے مولا دے آون دا ویلا تائیو آئی رب جانے میرا مولا کیوں نہیں آیا تو سماتم کی تے دروازہ کھڑکائے شوہر دے نگاہ پیا دیا جلدی دس میرا مولا ملے یا کوئی نہ بغیرت دے کھانا لیا تینو سارے حال سڑیلا میں گلہ چکا میں بی بی دا مجرم ہوا او کھانا لوے ٹریے اے ویدے میں سارے کیڑی جاتے لکاوا ابا دے علم دے اطلاع کے ادم بغیرت دے گھر دے کونے جھک تنورا ظالم تنور دے نیڑے آئے کن تنور الکیتی ہے تو پچھو غریب دا سار ساٹھ چھوڑا ایسا سارے سٹے جبریل پر بچھا کے ادیا نو کر حاضر مولا تیرا ہے کوال ترٹے تیری ماں ساری رات اگر برداشت کر جو زندگی دا پتہ نہیں ہے کہ وین کرا تے ممبر چھوڑا
اکبر دے بابے دے سارے تنور بغیرت اٹھ ون بیٹھے ایمن کھانا رکھے آدھی مینوں جلدی دسا تیری جنگ کیڑی جات آئی بغیرت دے کربلا کربلا او دا نام آیا دی جند نال تیری جنگ آئی او دا نام کیا اے بغیرت دا او دا نام تا حسین حسین دا نام آیا دی اللہ لعنت کری ہر کوئی لڑیا تو نہ لڑیا اے تا کوئی میرے مولا دا ہم نام مارئی یا تنور دے کول ویڑا حسین مارو لگئی حسین میں چکیا پی کے پلے دی رہیا ایمن نیڑے آئیے غریب دا سار چایا ادھا دیا زلفائیں دے ادھا دیا زلفائیں دے آدھی شہید رائے خدا تو کوڑے سیدہ نے سنیار میں حسین سیدہ دے میرا وعدہ پورا ہویا آدھی مولا دے بھیڑا کی دے گیا می حسین دن بازار زینب آ گئی ہے تینا نو بھر جایا نالے ساتھ وچ رسیا ماشاءاللہ اجرکم اللہ